الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، قرآن کریم کی یہ آیت، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ نبی جی کہہ دیجیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا پیارا بنا لیں گے. آگے آیت کا ٹکڑا یہ ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرو. ہم ہماری پوری زندگی پر اگر ایک دائرانہ نظر ڈالیں تو ہماری سب سے بڑی مجبوری، سب سے بڑی کمی اور کوتاہی اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جیسی محبت چاہیے تھی، محبت کا جو معیار مطلوب ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت نہیں ہے. اور یہ اس امت کا بہت بڑا قصور ہے. ہمارا یہ قصور، ہمارا یہ جرم اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کے بدلے میں دنیا میں ہمارے ساتھ جو ہو جائے، جیسے حالات بن جائیں، جیسی ہماری گت بنا دی جائے، وہ سب درست ہے. اس لیے کہ آنکھ دیکھنے کے واسطے بنائی اللہ نے، ہاتھ پکڑنے کے واسطے بنائے، پیر چلنے کے واسطے بنائے، زبان بولنے کے واسطے، کان سننے کے واسطے بنائے. جیسے ہر عضو کا ایک کام ہے، ایسے دل کا بھی ایک کام ہے. دل کا ایک کام ہے کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہو. اگر دل یہ کام چھوڑ دے تو پھر وہ دل نہیں ہے، وہ سل ہے، وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر کی ایک چٹان ہے. امت کا سب سے بڑا المیہ آج کے اس زمانے میں یہ ہے کہ اپنے نبی سے والہانہ جو محبت امت کو چاہیے تھی اور جو شریعت جس کا تقاضا کرتی ہے، افسوس ہمیں اپنے نبی سے وہ والہانہ تعلق، وہ بے پایاں محبت، وہ ولولہ خیز جذباتی تعلق اپنے نبی سے ہمیں نہیں. اس کے لیے ہماری طرف سے کبھی بے چینی کا اظہار بھی ہمیں نہیں ہوا کہ ہمیں کیوں نبی کی یاد نہیں آتی. یہ بات نہیں کہی جا سکتی ہے کہ اس امت کو اپنے نبی سے تعلق نہیں ہے. اگر کسی مسلمان کے بارے میں یہ بات کہی جائے کہ اس کو اپنے نبی سے تعلق نہیں ہے تو وہ اٹھ کر کسی کا گریبان پکڑ سکتا ہے کہ آپ نے ہم پر یہ الزام کیسے لگا دیا، آپ نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ ہمیں اپنے نبی سے تعلق نہیں. تعلق ہر مسلمان کو ہے، لیکن جو جذباتی محبت چاہیے وہ نہیں. اور پوری دنیا ایڑی چوٹی کا زور اس پر لگا رہی ہے کہ اہل ایمان کے سینوں سے
اس میں محمد کو کھرچ کر مٹا دیا جائے، عشق محمد کو اور محبت مصطفیٰ کو اور نام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم گھس گھس کر کھرچ کر مٹا دیا جائے۔ اس کو اپنے نبی کے نام سے کوئی جوش نہ آئے، اپنے نبی کی نعوذ باللہ گستاخی سے کوئی چوٹ نہ لگے، کوئی ٹھیس نہ پہنچے، یہ بالکل بے حس بن کر رہ جائے۔ پوری دنیا کی اس پر محنت ہے، کوشش ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1995 کی بات ہے کہ انگلینڈ میں ایک بات پر ریسرچ اور تحقیق کی گئی تھی کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر اگر خدا نخواستہ کہیں سے کچھ فقرے کسے جائیں اور آپ کی شان میں نعوذ باللہ کچھ نازیبا حرکت کہیں ہو جائے، تو جو لوگ دین سے، دینی زندگی سے وابستہ ہیں، جن کا مسجدوں سے تعلق ہے، جو مدرسوں میں رہتے ہیں، جو دینی تحریکوں سے، تنظیموں سے، جماعتوں سے وابستہ ہیں، جن کا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے، لکھنے لکھانے سے ہے، تو ایسے لوگوں کو غصہ آئے، ان کی رگ اہمیت بھڑک جائے اور وہ کوئی قانونی دائرے میں رہ کر کوئی اقدام کر لے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ بات دل کو لگتی ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جن لوگوں کو زیادہ مسجدوں سے تعلق نہیں ہے، جن لوگوں کو مدرسوں سے تعلق نہیں ہے، عملی طور پر ان لوگوں کا زیادہ آنا جانا نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کتاب وہ کبھی پڑھتے نہیں، تعلیم میں وہ کبھی آتے نہیں، جماعتوں میں وہ کبھی نکلتے نہیں، دینی لوگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ کبھی نشست و برخاست میں وہ نظر آتے نہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہیں سے کوئی ایسی آواز نکل جائے تو سب سے پہلے وہ لوگ روڈ پر آتے ہیں اور ان لوگوں کا غیظ و غضب اور ان کا غم و غصہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ ان کو سمجھانا پڑتا ہے، ان کو روکنا پڑتا ہے، ان کو قانونی دائرے میں کام کرنے کی ہدایت دی جاتی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ان لوگوں میں یہ جذبات کہاں سے آتے ہیں، ان لوگوں میں یہ رگ حمیت کیسے پھڑکتی ہے، ان کو نبی کے نام پر یہ غصہ کیسے آتا ہے۔ تو جو تحقیق کی گئی تھی اس تحقیق میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی کہ ایک مسلمان پیدائشی طور پر وہ جہاں کہیں اس کی ولادت اور پیدا ہو تو پیدا ہوتے ہی ایک کام بطور خاص کروایا جاتا ہے، بہت جلدی کروایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے کان میں اذان دلوائی جاتی ہے۔ اذان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو کان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے، اس کلمے کی یہ تاثیر ہے کہ وہ چاہے بے عمل ہو، وہ چاہے لوگوں سے دور ہو، مسجدوں سے دور ہو، اس نے آپ کی تعلیم اور آپ کی احادیث کو اپنی زندگی کا وظیفہ اور حفظ جان نہ بنایا ہو، لیکن اس ایک کلمے کو جو اس کے کان سے گزر گیا بے شعوری کے زمانے میں، وہ تاثیر اور وہ اثر اس کے اندر پیدا کرتا ہے کہ وہ نبی کے نام کے خلاف کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ یہ اس کی تاثیر ہے۔ جب ایک مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے پر ایک عام مسلمان کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے اور یہ جذبات بنتے ہیں، تو ساری زندگی اگر اس کا نظام بنایا جائے، ساری زندگی اگر اس کی کوشش کی جائے، تو یقیناً ایک مسلمان جہاں کہیں رہے گا اس کے سینے میں نبی کی محبت رہے گی، نبی کے لیے جذبات رہیں گے۔ وہ جب بات کرے گا تو باتوں ہی باتوں میں وہ کہیں نہ کہیں سے گھوم پھر کر آئے گا وہیں تک، وہ آئے گا مدینے تک، مدینے تک آئے گا۔ وہ مدینے کی کوئی چیز کو ہاتھ میں لے گا تو پہلے اس کو آنکھوں سے لگائے گا، پھر چومے گا، سر پر رکھے گا، اس کے بعد استعمال۔ اس سے کہا جائے کہ یہ رومال مدینے کا ہے، ہم نے آپ کے لیے مدینے سے لے کر آیا ہے، تو وہ اس کو پہلے دونوں ہاتھوں سے لے گا، پھر اس کو سر پہ رکھے گا، آنکھوں سے لگائے گا، چومے گا،
اس کے بعد اپنے گھر میں لے جا کر اونچی جگہ سے شریعت انسان کو مدینے سے اور آپ کی ذات سے یہ ادب سکھانا چاہتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کو یہ ادب، یہ محبت. جب پیٹرول نہیں نکلا تھا عرب میں، بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہاں اتنی غریبی تھی، شاید سن 70 سے پہلے کی بات ہے، اتنی غربت تھی کہ لوگ جو سامان کھا کر پھینک دیا کرتے تھے تو وہاں پر بچے آ کر اس کو اٹھا کر کھایا کرتے تھے. تربوز کھا کر پھینک دیا تو اس میں جو تھوڑی سی لالی لگی ہوئی رہتی تھی تو ان کے بچے اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھایا کرتے تھے. اتنی غریبی تھی. کسی کا پھینکا ہوا اٹھا کر کھانے میں یہ دن کب آتے ہیں؟ عام طور پر زکوٰۃ کی ادائیگی نہ ہو یا نعمت کا صحیح استعمال نہ ہو تو یہ دن دیکھنے میں آتے ہیں. مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، عرب لوگوں میں تو یہ بات کبھی بھی نہیں ہوئی کہ ان سے اس کا تقاضا یا ان سے اس کی شکایت کی جائے کہ انہوں نے ایسا کیا ہوگا اور ویسا کیا ہوگا. نہیں، مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے بڑی عمر میں دیکھا کہ ان کا ایک پیالہ تھا، اس پیالے میں وہ آخر عمر میں روٹی چور لیا کرتے تھے جب کچھ دانت بھی گر گئے تھے، اور اس میں سالن شوربہ ڈال کر اس کو تھوڑا سا حریرہ جیسا بنا کر کبھی چمچے سے اور کبھی ویسے ہی کھا لیا کرتے تھے. اور پورا کھانے کے بعد اس کو انگلی سے چاٹ کر صاف کیا کرتے تھے. پورا صاف اس طرح ہو جاتا کہ دیکھنے والے کو ایسا لگتا جیسا کسی نے اس کو صاف ہی رکھا ہے. اس کے بعد تھوڑا پانی اس میں ڈالتے، اس کو اچھی طرح گھولتے اور دھو کر پی لیتے. کسی نے ان سے کہا تھا، اور جس نے ان سے کہا تھا اس نے ہم کو بتایا، کہا مولانا آپ نے ایک تو گھول کر پیا اس کو تو اس میں کچھ بچا نہیں تھا، اس کے بعد آپ نے اس کو انگلی سے چاٹا، آپ نے اس کو انگلی سے اتنا صاف کیا تھا کہ اب اس کو دھونے کی بھی ضرورت باقی نہیں تھی، لیکن آپ نے پھر اس میں پانی ڈالا، اس کو گھول کر پی لیا، تو اس کی کیا ضرورت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میاں تم نے پوچھ لیا تو بتا دیتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے اور مجھے نعمت کی ناقدری سے بڑا ڈر لگتا ہے. بعض اوقات اللہ کے یہاں پر بے عمل لوگوں کی گرفت کم ہوتی ہے، بے ادب لوگوں پر اللہ کا کوڑا برستا ہے. اللہ کے یہاں پر بے ادبی کی وجہ سے بڑی پکڑ آتی ہے. میں اللہ کی نعمتوں کی ناقدری سے بہت ڈرتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، رکھ دیجیے، بیچ میں نہیں دیا کرتے ہیں، اس کے لیے پہلے آنا پڑتا اس کے لیے. کھانا کھاتے ہیں، ٹیبل پر کھانا ہو جاتا ہے، کھانا ہو جاتا ہے، وہ کچھ کھانا چھوڑ کر رکھ دیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، وہ بل دیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد ویٹر آتا ہے، ویٹر وہ بچا ہوا کھانا اٹھا کر ڈسٹ بین میں ڈال دیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ادھر ادھر بیٹھے جو انتظار کر رہے ہوتے ہیں وہ آتے ہیں، ڈسٹ بین میں سے وہ ڈالا ہوا کھانا نکال کر ایک طرف کنارے پر بیٹھ کر کھاتے ہیں. میں جب کھانا کھاتا ہوں اور وہ عمل کرتا ہوں تو اللہ کے لیے شکرانے کے طور پر عمل کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا بڑا احسان ہے، آپ کا بڑا شکر ہے کہ اللہ آپ نے ہمیں عزت کے ساتھ کھانا کھلایا، ڈسٹ بین میں سے چون کر نکال کر کھانے والا نہیں بنایا. وہ دن ان پر تھے کہ جب لوگ کچھ کھا کر پھینک دیا کرتے تھے، وہ اس کو اٹھاتے اور وہ اٹھا کر کھاتے. اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حج کے لیے گئے تو ایک بچہ تھا جو ہمارے پاس آیا کرتا تھا، ہم سے مانوس ہو گیا تھا. ہمارے پاس جو ہوتا تھا ہم اس کو کھلایا کرتے تھے اور کچھ دیا بھی کرتے تھے. اتفاق کی بات کہ ہمارے جانے کے دن قریب آئے، ہماری روانگی کا وقت آیا تو ہم نے اس سے کہا کہ بیٹا تم ہمارے پاس رہتے تھے اور تمہارے ساتھ ہمارا کافی وقت بھی گزر گیا اور آپ کے ساتھ کھانا کھاتے اٹھتے بیٹھتے ہمیں تم سے تعلق بھی ہو گیا. اب ہم یہاں سے جا رہے ہیں
تم یہاں ہو تو غریب ہو. کبھی کبھی وہ اپنے گھر بھی ان کے پاس سے لے کر جایا کرتا تھا، کھانے کی چیزیں یا پیسے گھر لے جایا کرتا تھا. انہوں نے اسے کہا کہ بیٹا ہم جا رہے ہیں، تم غریب ہو، تم ایسا کرو ہمارے ساتھ چلو، وہاں ہمارے ملک میں چلو گے، ہمارے یہاں خوشحالی ہے، ہم بھی جو کھاتے ہیں وہ تمہیں کھلائیں گے، تمہیں اس طرح اس سے اس سے نہیں مانگنا پڑے گا، تمہاری زندگی کے دن اچھے گزر جائیں گے. باوجود یہ کہ وہ لوگوں سے مانگتا تھا اور لوگ ڈال دیتے، وہ اس کو اٹھا کر کھا لیا کرتا تھا. اس کی زندگی اسی پر گزر رہی تھی. ایسی زندگی ہونے کے باوجود وہ چھوٹا بچہ تھا، تو چھوٹے بچے نے ان کی اس بات کو سن کر کعبۃ اللہ کی طرف دیکھا اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ان سے کہا تمہارے یہاں یہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہمارے یہاں کعبہ نہیں ہے. پر تمہارا کعبہ نہیں ہے کہا تو میں تمہارے ساتھ نہیں چلتا. انسان کو اللہ سے، اللہ کے گھر سے، نبی سے اور نبی کے شہر سے اور نبی کی زندگی سے، نبی کے طریقوں سے ایسی محبت کہ وہ چھوٹ جائے تو ہم ایسے بے قرار ہوں جیسے مچھلی پانی کے بغیر ہو جائے. جیسے ہم بے وطن ہو کر وطن کے لیے بے چین رہتے ہیں، ہم مدینے سے دور رہ کر اتنے بے چین رہے، نبی کی یاد آئے. یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جذباتی تعلق پیدا کرنے کی کوئی کوشش بھی نہیں کی، اور اس کی فکر اور اس کا خیال نہیں آیا کہ ہم بیمار ہیں. یہ بہت بڑی بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے. ہمیں اس کا خیال نہیں آیا کہ ہم بیمار ہیں. ایک بار ایسی ہوا، اس سے پہلے کے سفر کی بات ہے، ہم مکہ مکرمہ میں ہی مطاف میں کسی نماز کے انتظار میں کعبۃ اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک عرب آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بات چیت عربی میں چل رہی تھی. ہمارے پیچھے ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ انڈین ہے اور یہ عرب سے بات چیت کر رہے ہیں، تو انہوں نے ہمیں ایسا ہماری طرف متوجہ کی. ہم پیچھے گئے تو انہوں نے اپنے پاس بٹھایا. وہ عرب تھے. تھوڑی دیر تو وہ عربی بات چیت کرنے لگے، تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے؟ ہم نے کہا انڈیا سے. انڈیا سے؟ جی ہاں. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ انت تتکلم فی اللغات الاردویہ، کیا آپ اپنی زبان میں بات چیت نہیں کر سکتے؟ ان کا کرتے ہیں. تو انہوں نے پھر اردو میں بات چیت شروع کر دی. وہ جو عربی میں بات چیت کر رہے تھے انہوں نے ہم سے اردو میں بات چیت شروع کر دی. بڑی حیرت ہوئی. حیرت اس بات پر ہوئی کہ وہ عرب تھے اور اردو میں بات چیت کر رہے تھے، اور اردو بھی ایسی ہی بول رہے تھے جیسے انگلش زبان والے اردو بولتے ہیں، بالکل خالص اردو بول رہے تھے. ہمیں بہت حیرت ہو رہی تھی کہ خالص عرب آدمی ہے جو اردو بول رہا ہے. اچھا ان کی عمر زیادہ تھی، کافی عمر تھی، وہی بتا دیں. ہم نے ان سے بات چیت کی کہ آپ نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد صاحب کا کاروبار یہ پڑوس ملک میں تھا، بندرگاہ پر وہ رہتے تھے، تو ہمارا کاروبار چلتا تھا. یہاں سے یہ لے جاتے تھے، وہاں سے وہ لاتے تھے، یہاں کی چیز وہاں، وہاں کی چیز یہاں بیچتے تھے. پھر ہمارا وہاں پر تقریباً سال میں 6 مہینے رہنا ہوتا تھا. پھر ہم نے وہ علامہ بن نوری سے اور ان سے پڑھا بھی تھا. اس طرح کی بات چیت انہوں نے کی. اس وجہ سے ہم نے اردو زبان سیکھی، اچھی خاصی سیکھی. پھر انہوں نے ایک بات کہی کہ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوا تھا. ہم نے ایک دم بوڑھے تو ہو چکے تھے، یہ معلوم اندازہ ہو گیا تھا کہ عمر بہت ہے، لیکن ہم نے اپنی گرو شریف کی کسی کتاب پر لکھا بھی تھا اس میں، اور اس کو کئی دن تک سنبھال کر رکھا کہ ابھی وہ نظر نہیں آتی کہ وہ کتاب کہاں ہے. اس کے سرے ورق پر لکھا تھا. ہم نے کہا کب کی بات ہے؟ تو انہوں نے کہا 1930 کی بات. 1930 میں پھر آخری میں انہوں نے ایک بات کہی کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے خلافت بھی عطا کی. پھر ایک بات انہوں نے کہی جو بات ہم یہاں آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جو واقعہ ہے نا بچے کا، حضرت حکیم الامت رحمہ اللہ نے بیان کیا، آپ نے سنا ہے کہ وہ انہوں نے فارسی کا شعر پڑھا. وہ میں نے کہا جی ذہن میں نہیں ہے اور شاید نظر سے گزرا بھی نہیں. وہ جو واقعہ ہے میرے واقعہ ہے. تم نے کہا کون سا واقعہ ہے؟ وہ حضرت
حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مدینہ پاک میں تھے اور روضہ رسول پر کھڑے تھے. وہاں ان سے ایک چھوٹا بچہ ملا تھا. وہ چھوٹا بچہ روضہ رسول کے سامنے ان سے ملا تھا. انہوں نے ان سے بات چیت کی تھی اور ان سے کہا تھا کہ بیٹا تم ہمارے ساتھ چلو گے کہ انڈیا، ہمارے ملک چلو گے؟ تو اس بچے نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے انڈیا میں یہ اللہ کے رسول کا روضہ ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں. تو پھر میں نہیں چل سکتا تمہارے ساتھ. وہ چیف جسٹس قاضی القضات ہے، ججوں کے جج. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا کسی زمانے میں جو گھر تھا، آج اس گھر میں وہ رہتے ہیں چیف جسٹس. 120 سال کی ان کی عمر ہے. طواف میں ہم سے تیز بھاگ رہے تھے، ہم سے تیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ محبت مطلوب ہے کہ ہمیں مدینہ چاہیے. ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ہمیں آپ کی ہر زندگی کا، آپ کی زندگی کی ہر ادا پیاری ہے. آپ کی پسند ہماری پسند. ایک صحابی کہتے ہیں مجھے کدو پسند نہیں تھا، لیکن جس دن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کھانے کے دوران کدو کو چن چن کر کھاتے ہوئے دیکھا، اس دن سے کدو مجھے بھی عزیز ہو. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم، ہماری بیماری جسے کہنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں نبی سے وہ عشق نہیں ہے. ہاں نعرے لگا سکتے ہیں، ہمیں اپنے ماں باپ سے محبت ہوتی ہے لیکن کبھی نعرے نہیں لگاتے ہیں. ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں ہے، نعرے محبت نہیں. ہم کسی خاص جماعت کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا اشارہ بریلویوں کی طرف نہیں ہے کہ وہ نعرے لگاتے ہیں. ہم سب کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو محبت اپنے نبی سے ہونی چاہیے تھی ایسی محبت نہیں ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا شب پیش خدا بگریستم مسلمانہ چرا خارن دزارن. ایک رات میں اللہ کے سامنے بہت رویا اور رو رو کر میں نے کہا کہ اللہ مسلمان اتنے کیوں ذلیل ہیں، مسلمان اتنے کیوں پیٹے جا رہے ہیں. ندا آمد نمی دانی کی یہ قوم، آواز آئی کہ تو نہیں جانتا یہ قوم دل دارن و لیکن محبوب ندارن. یہ قوم دل تو رکھتی ہے لیکن دل میں اپنے نبی کو نہیں رکھتی. اس قوم کا جرم ہے، بڑا جرم. ایک بچے کا واقعہ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کلاس میں استاذ کے ساتھ کوئی مہمان آئے، وہ بچوں کا معائنہ کروا رہے تھے. معائنہ کرواتے کرواتے ایک بچے کے پاس پہنچے. بچے سے پوچھا اپنے نبی کا نام بتاؤ. بچے نے نہیں بتایا. انہوں نے بار بار اصرار کیا، بچے نے نہیں بتایا. وہ غصہ ہوئے کہ اپنے نبی کا نام بتاؤ، اس نے نہیں بتایا. انہوں نے اس کی پٹائی کر دی. ان کو بہت غصہ آیا کہ ان بچوں کو میں نے سکھایا نبی کا نام یہ ہے، نبی کے دادا کا نام یہ ہے، والد کا نام یہ ہے، والدہ کا نام یہ ہے، دادی کا نام یہ ہے. اتنی مدت میں آپ پر قرآن نازل ہوا، مکے میں اتنی مدت رہے، مدینہ پاک میں آپ اتنے رہے، اور یہ ساری تفصیلات، آپ کی پھوپھیاں یہ ہے، آپ کی بیٹیاں یہ ہے، بیٹوں کے یہ نام ہے. اتنی ساری تفصیلات میں نے ان بچوں کو یاد کروایا، اور اس بچے کو نبی کا نام یاد نہیں. ان کو بہت غصہ آیا. انہوں نے اس کو بہت پیٹا. وہ بچہ دیر تک رویا. تھوڑی دیر کے بعد ریسیس ہوئی. ریسیس ہی سمجھ میں آ سکتی ہے، ہم اس کو وقفہ کہتے ہیں مدارس میں، لیکن یہ اردو ہے اور اردو تو اب رحمۃ اللہ علیہ ہو چکی ہے، اس لیے وقفہ نہیں بولنا چاہیے، ریسیس بولنا چاہیے. جیسے دراصل بولنے کی بجائے ایکچولی بولنا چاہیے. تو وہ وقفہ ہوا. وقفے میں ضروریات سے فارغ ہوا، استنجے سے فارغ ہو کر آیا. استنجا نہیں کہنا چاہیے، ٹوائلٹ کہنا چاہیے. ٹوائلٹ سے فارغ ہو کر آیا، پھر وہ وضو خانے پر گیا. اس کو واش روم کہنا چاہیے. واش روم گیا، وہاں سے وضو وغیرہ کر کے واپس آیا. تب تک وہ مہمان چلے گئے تھے. وہ استاذ کا بھی غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو چکا تھا. استاذ نے اس سے کہا ہم نے تمہیں کیا کیا یاد کرا، سارے بچوں کو یاد ہے، تمہیں یاد نہیں. استاد جی یاد ہے. کہا کیا یاد ہے؟ کہا جو سوال آپ نے کیا تھا. کہا اپنے نبی کا نام یاد ہے؟ کہا ہاں یاد ہے. کہا بولو. کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو کہا پھر ان کے سامنے کیوں نہیں کہا؟ ان کے سامنے تو نے مار کیوں کھائی؟ اور استاد جی بچپن سے ہماری امی سے ہم ایک بات سنتے آئے ہیں کہ بیٹا اپنے نبی کا نام بغیر وضو کے نہیں لینا. مجھے وضو نہیں تھا. جن لوگوں کے دل میں اپنے نبی کی یہ محبت ہے، یہ عقیدت ہے، یہ عظمت ہے، اللہ ان کو بڑا بناتے ہیں. آپ کو پتا ہے وہ شخص کون ہے؟ آج وہ شخص وہ ہے جس کو ساری دنیا پیر صاحب کے نام سے جانتی ہے، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ. اس امت کا بڑا مرض ہے کہ نبی سے محبت تو نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے، اس کو ہم نے بیماری نہیں سمجھا ہے. اس لیے کچھ بھی ہو جائے، کوئی کچھ بھی کہہ دے، کہیں سے کچھ بھی دیکھنے کو سننے کو مل جائے، تو جذبات تو ہوتے ہیں لیکن جذبات کو ٹھیس نہیں لگتی ہے، دل غمگین اور اداس نہیں ہوتا. اس کے لیے عملی طور پر کوئی کوشش نہیں کی جاتی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی محبوب نہیں. کتنے رشتے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، کتنے رشتے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے ہاں رشتے لڑکا اچھا تھا، کاروبار اچھا تھا، لڑکا دیکھنے میں خوبصورت تھا، گھردار بھی بہت اچھا تھا، ہر چیز بہترین تھی، اعلیٰ سے اعلیٰ تھی، لیکن رشتہ نہیں ہو سکا. کوئی چیز کسی بات کی کوئی کمی نہیں تھی، رشتہ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہوا؟ تو لڑکی نے انکار کر دیا. پوچھا گیا کہ لڑکی نے انکار کیوں کیا؟ کہتی ہے کہ لڑکی کے انکار کا سبب یہ تھا، وہ کہتی تھی کہ مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے، مجھے داڑھی والا نہیں چاہیے. لڑکیوں کو داڑھی والا پسند نہیں. اگر لڑکیوں کو داڑھی والا پسند نہیں تو لڑکیوں کو جا کر ہم نہیں پکڑیں گے کہ تمہیں داڑھی والا کیوں پسند نہیں. ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کو داڑھی پسند نہیں، ہمیں خود کو داڑھی پسند نہیں. ایک نو مسلم ہے، اس نے اسلام قبول کیا تو اس نے بڑے درد کے ساتھ یہ داستان سنائی کہ میں مسلمانوں کے 85 شادیوں میں گیا. 85 اردو کا لفظ ہے، 85 شادیوں میں گیا. 85 شادیوں میں سے صرف 2 دولہے داڑھی والے نظر آئے، باقی کسی کو داڑھی. عربی شاعر کہتا ہے تعصل الہ وانت تظہر حبہ ان المحب لمن یحب مطیع. عجیب بات ہے، تو اللہ کی نافرمانی بھی کرتا ہے اور محبت کا دعویٰ بھی کرتا ہے. تجھے پتہ نہیں کہ تو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا رنگ میں رنگ جایا کرتا ہے. ان المحب لمن یحب مطیع. ندا آمد نمی دانی کی یہ قوم دل دارن ولیکن محبوب ندارن. یہ امت پٹ رہی ہے کیوں؟ اس کو کوئی گنتا نہیں ہے کیوں؟ اس کو کوئی گھاس ڈالتا نہیں ہے کیوں؟ اسے کوئی پوچھتا نہیں ہے کیوں؟ دل دارن ولیکن محبوب ندارن. اس امت کا قصور یہ ہے کہ اس کے سینے میں دل تو ہے لیکن دل میں نبی کا رسول نہیں، نبی و رسول نہیں. اللہ ہمیں اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم سچی پکی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.